السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ، واشہد ان سیدنا ونبینا وحبیبنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ ومن تبعهم بإحسانه، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام اقرا انٹرنیشنل اسکول کے ذمہ داران اور معزز سرپرست حضرات، آج کا دن میرے لیے بڑی سعادت کا دن ہے کہ اسکول کے پیرنٹس کے ساتھ اس مجلس میں شرکت کا اللہ رب العالمین نے موقع دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو بھی باتیں ہم یہاں سیکھیں اللہ اس میں برکت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مفید بنائے۔ در حقیقت میں چاہ رہا تھا کہ براہ راست آپ لوگوں سے گفتگو ہو، لیکن چونکہ ایک ٹاپک دیا گیا ہے اور اس کے تحت روشنی ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے جس کا تعلق دینی تعلیم کی اہمیت اور ہمارے اولاد کا مستقبل، جس کے ذریعے سے ہم دین سے بھی جڑے رہیں اور ان کی دنیاوی ضرورتوں کے لحاظ سے وہ اس کے لیے کیپیبل ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور میری بہنوں، در حقیقت اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جب علم کو نازل فرمایا تو اس علم کی کوئی تقسیم موجود نہیں تھی۔ جو نفع بخش علم انسانیت کے لیے ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو ذکر کیا، اور تورات نے، بائبل نے بھی اس حقیقت کو ذکر کیا ہے، مگر جس تفصیل کے ساتھ اور جس پیرائے میں اور جس خوش اسلوبی کے ساتھ قرآن کسی ٹاپک کو اور کسی مسئلے کو ذکر کرتا ہے، دنیا کی ساری کتابیں اس کے سامنے عاجز ہیں۔ واقعہ ایک ہی ہوتا ہے، ہسٹوریکل سگنیفیکنس ایک ہی ہوتا ہے، خواہ وہ آدم سے متعلق ہو، نوح سے متعلق ہو، سلیمان سے متعلق ہو، ڈیوڈ سے متعلق ہو، مریم سے متعلق ہو، بنت عمران سے متعلق ہو۔ قرآن کے بیان کرنے میں اور دیگر مذہبی کتابوں کے بیان کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس ٹاپک کا ذکر کیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا گیا، جو اس روئے زمین کے سب سے پہلے انسان ہیں، اسے پوری تاریخ مانتی ہے، بھلے ہی ہماری نصابی کتابوں میں ایک زمانے تک یہ سکھایا جاتا تھا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے بندر آیا۔ ڈارون کی تھیوری ہماری کتابوں کا حصہ تھی، لیکن اب دھیرے دھیرے ہم نے بھی اپنے بچپن میں وہ چیزیں پڑھی ہے، لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سائنسی تحقیقات اپنا دم توڑتی ہیں اور اسے وہی بولنا پڑتا ہے جو قرآن کہتا ہے۔ اس حقیقت کو ماننا پڑے گا۔ یہ ڈارون کے نظریے میں بھی ہے، یہ بگ بینگ تھیوری کے اندر بھی ہے کہ زمانے سے جو ہے یورپ کے اسکالرز، اورینٹلسٹ اس ٹاپک کو منظر عام پہ لا رہے تھے کہ چلو اگر بندر کا نظریہ، سب سے پہلے اس کا جو اپوز کیا وہ رشیا کے چند اسکالرز تھے، اور انہیں چرچ میں بلا کے سزا بھی دی گئی کہ جب کسی ایک چیز پر اتفاق ہو چکا ہے کہ بندر اس دنیا میں سب سے پہلے آیا، تو اس تھیوری کو کراس کرنا بائبل کو اور چرچ کو کراس کرنے کے مانند مانا جاتا ہے۔ لیکن
اسکالرس نے، بھلے ہی وہ مسلمان نہیں تھے، وہ ڈائزم سے تعلق رکھتے تھے، وہ الحاد سے تعلق رکھتے تھے، مگر جب انہوں نے حقائق کو پیش کیا تو ان حقائق کو دھیرے دھیرے ماننا ہی پڑا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن جن حقائق کو ذکر کرتا ہے، ہم اس کی گہرائی تک پہنچے یا نہ پہنچے، ہم اپنے ایک سائنسی جو ہے ایکسپیریمنٹ کی بنیاد پر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں اور اسے صحیح مانتے ہیں، لیکن جیسے جیسے تحقیقات بڑھتی ہیں ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ نیوٹن کی تحریک کے سلسلے میں بھی یہی ہوا۔ گیلیلیو نے جب یہ کہا بائبل کی مخالفت کرتے ہوئے کہ یہ زمین جو ہے کانسٹنٹ ہے اور یہ سورج گھوم رہا ہے، جبکہ پرانے نظریات جو ہم نے خود اسکولوں میں پڑھے ہیں اس میں یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ یاسین کے اندر وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ سورج اپنے مستقر اور مقر کی طرف بڑھ ہی رہا ہے، اور آگے فرمایا کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ یہ سارے کے سارے ملکی ویز کے اندر بہہ رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ملکی ویز ہوتے کیا ہے۔ یہ قرآن کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ گیلیلیو کے نظریے کو آپ لے لیجئے، اسے کس قدر تکلیف دی گئی، 40 سے زیادہ سالوں تک صرف اس وجہ سے جیل میں اور بند کوٹری میں رکھا گیا کہ انہوں نے ان کے بائبل کے نظریے کی مخالفت کی۔ لیکن الحمدللہ قرآن نے جن جن حقائق کا ذکر کیا، سائنس کو ان سارے حقائق کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا ہی پڑا۔ 1920 میں سائنس کہتی تھی کہ اس دنیا میں 400 گیلیکسیز ہے، آج 2022 100 سال کے بعد آسٹرولوجی والے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 4000 کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز ہیں۔ کتنا ڈفرنس ہوا؟ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو اور میری بہنوں، اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو، جو سب سے پہلے انسان ہے، اور ساری دنیا اس حقیقت کو مان چکی ہے کہ قرآن نے جس شخصیت کی تحدید فرمائی وہ اس دنیا کی سب سے پہلی شخصیت ہے، آدم علیہ السلام۔ تو جب اللہ نے ان کو مبعوث کیا، ان کو اس دنیا میں بھیجا، تو ان کی ایک ہسٹری کا چھوٹا سا حصہ یہ ذکر فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر طرح کا ایجوکیشن دے دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر پیش کیا۔ فرشتے اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، کوئی چھوٹا موٹا تصور نہیں ہے فرشتوں کا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنا ایک پر پھیلا دے تو یہ زمین کا پورا حصہ ڈھک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں کتنی بار دیکھا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ 1 بار، 2 بار دیکھا ہے۔ 2 بار ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، ایک غار حرا کے واقعے کے وقت اور ایک طائف کے واقعے کے وقت۔ طائف کے واقعے کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ سارے انسانوں سے مایوس ہو گئے، کوئی آپ کی دعوت نہیں سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا یہ اخشبین کے درمیان جو چیز دیکھ رہی ہے، ایک آرڈر دیجئے، بس آپ کے ایک آرڈر پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے۔ ویژن دیکھیے اللہ کے نبی کا، آپ کے آبجیکٹیوز دیکھیے کہ یہ نسل نہیں مان رہی ہے، آنے والی نسل ضرور مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، چلیے جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دکھانا یہ رعب کی ایک آخری انتہا ہوتی ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی طاقت اور پاور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، انسان نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ جن نازل فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہ انسان نہیں مانتے ہیں، جائیے جنات کی ایک بستی ہے جو آپ کے انتظار میں ہے، آپ حکم دے، آرڈر دے، اللہ کا پیغام سنائے، انسان نہیں سنتے، یہ جنات سنیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تو فرشتوں پر اللہ نے پیش کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں،
مگر اللہ تعالیٰ نے ایک بنیادی ٹاپک جو ان چند ورسز اور آیتوں میں ذکر کیا وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت علم کی بنیاد پر دی گئی، ایجوکیشن کی بنیاد پر دی گئی۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے سارے اسماء سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں پر پیش کیا کہ تم تو ساری دنیا گھومتے ہو، سارے چھوٹے چھوٹے گیلیکسیز اور یہ سب تمہارے سامنے ہے، یہ آدم ہے، اب ان کے علم کا مقابلہ کر کے بتاؤ۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہا کہ تم بتاؤ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے اور ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہمارا اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب علام الغیوب ہے۔ فرشتوں کو اللہ جتنا سکھائے اس سے زیادہ وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے۔ انبیاء اور رسول کو بے شک اللہ تعالیٰ نے علم غیب سے نوازا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کی ایک لمٹ ہے۔ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں کسی کو نہیں سکھائی اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سارے ایسے اسماء اور اللہ کی بہت سارے ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جس کا مجھے بھی علم نہیں ہے، لیکن صحیح مسلم کی روایت ہے فَيَفْتَحُ عَلَيَّ مَحَامِدَهُ، قیامت کے دن جب میں سجدہ ریز رہوں گا اپنی امت کے لیے شفاعت کی خاطر، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے علوم کے راز کو میرے لیے کھول دے گا، تمہیں سب چیزیں جان جاؤ گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو ساری مخلوق پر فضیلت دی گئی اور اس دنیا میں مبعوث کیا گیا، اس کا سب سے اہم فیکٹر تھا علم، ایجوکیشن، اور اسی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات اور سب سے افضل ہیں کہ ہم علم کے قائل۔ اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ بھی علم کی تھی، لیکن یہ علم کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہم جس زمانے میں اور جس کرنٹ ویلیوز میں ہم رہ رہے ہیں، اس وقت علم دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک ہے دین کا علم، دھرم کا علم، اور ایک ہے وہ علم جو ہماری اس دنیا میں رہنے کے لیے، ہماری بگڑی سدھارنے کے لیے، ہمارے جاب سے متعلق، ہمارے بزنس سے متعلق، ہماری تجارت سے متعلق، اور جس کے ذریعے سے ہم 4 وقت کی روٹی سکون کے ساتھ کھا سکتے ہیں، وہ علم ہے۔ یہ علم کو تقسیم کیا گیا ہے، یہ علم تقسیم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے پاس علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ علم ہے جو شریعت کا علم ہے، اور ایک وہ علم ہے جس کی بنیاد شریعت کے علم کے بالکل اپوز میں ہے۔ یہ میں پیرنٹس کے ساتھ مخاطب ہو کے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج ہم جس اسکول کے اندر بیٹھے ہیں یہ کو ایجوکیشن کی اسکول ہے، اور ایسی ہزاروں اسکول ہمارے ملک میں اور آؤٹ آف دس کنٹری ایسی ہزاروں اسکول کام کر رہے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت یا ضروریات میں سب سے اہم ضرورت یہ کو ایجوکیشن ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف NEP پالیسی کے تحت تیار کی گئی کتابوں کے حوالے نہیں چھوڑ سکتے۔ میں یہ براہ راست آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو صرف اور صرف سیکولر تعلیم، سیکولر اگر سیکولر ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن سیکولرزم کے نام پر جس تعلیم کے اندر دھرم موجود ہو، تو ایسے وقت میں ہمارے پیرنٹس کی اور اسکولز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے اسلامک ویلیوز کے اوپر اور جس کے ذریعے سے وہ اپنے دھرم اور دین کے ساتھ جڑا رہے، ان ویلیوز کو زندہ کیا جائے۔ یہی اس کے کو ایجوکیشن کا اہم مقصد ہوتا ہے۔ ورنہ اچھے اچھے اسکولز ہیں، اچھے اچھے کالجز ہیں، ہم بھی وہاں پہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی جگہوں کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے بچوں کو بیسک دین بھی ملے اور دنیا میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہ رہے۔ لیکن آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس علم کی تقسیم کی وجہ سے جو آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ ساری چیزوں کا علم تھا، اور اس میں سب سے افضل ترین علم اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات، اور اللہ کے اسماء و صفات کو جوڑنے والا جو علم ہے وہ ان ملکی ویز اور گیلیکسیز کا اور ان یہ ساری کائنات کے وجود اور اس کی خلقت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بار بار قرآن مجید میں مخاطب کیا ہے کہ افلم ينظروا الى السماء،
کیا آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیا وہ یہ سارے اللہ نے سجائے ہوئے ہیں نجوم سے کواکب سے لے کر ان کی طرف نہیں دیکھتے؟ یہ غور و فکر، یہ آج کی سائنس کی دنیا یہ غور و فکر ہے. لیکن آج یہ دنیا ہمارے دینی ویلیوز سے بالکل ڈیوائن ہو چکی ہے، الگ ہو چکی ہے. تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ان دونوں امور دونوں طرح کی ایجوکیشن کے اندر ایک کمبینیشن پیدا کیا جائے، ایک اس میں اندماج پیدا کیا جائے جس کے ذریعے سے اسلام کی خوبصورتی، اسلام کی بیوٹیز کھل کر سامنے آئے. تو اس لیے یہ کو ایجوکیشن جو رکھی جاتی ہے اس کی یہ بنیادی مقاصد میں سے. لیکن آج جس پالیسی کے تحت ہمارے سامنے کریکولم ہے، کتابیں موجود ہیں، اگر ہم اس میں غور کریں تو اگر والدین اور مدارس اور ہمارے کو ایجوکیشن کے ادارے اور اس کے چلانے والے ان ویلیوز پر اگر نظر نہ رکھے تو یقین مانیے کہ موجودہ الحاد کے زمانے میں ہم اپنے بچے کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں علوم کے اندر کمبینیشن پیدا کیا جائے اور اپنے گھروں میں ایسے ویلیوز پیدا کیے جائے جس سے اسکول میں پڑھے جانے والی چیزوں کا ہمارے دین سے کانٹرڈکشن نہ ہو. آج کتنی چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. میں نے کچھ مثالیں ابتدا میں بھی آپ کو بتائی، جیسے بندر کا نظریہ ہے، ڈارون کا نظریہ ہے، نیوٹن کی تھیری ہے، یا فزکس کے بہت سارے ایسے اصول ہیں جو بظاہر ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دین سے ٹکراتی ہے، یہ ہمارے اسلامک ویلیوز سے ٹکراتی ہیں. ایسے وقت میں پیرنٹس کو اور اسکول کے ذمہ داروں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ اس میں توافق پیدا کرے اور بچے کو دینی بے راہ روی سے بچائے. میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، در حقیقت ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس میں عموماً تعلیم کی ساری پالیسیز کو اسکول کے نظام کے تحت جوڑا گیا اور اس میں انہی ویلیوز کا خیال رکھا جاتا ہے جو ہماری سیکولرزم کے اصول کے لیے ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے سن 1800 کے اندر لارڈ ویلسلے جب برٹن سے انڈیا آئے تو انہیں ایک خاص مہم دی گئی. ہم سب جانتے ہیں کہ اس انڈیا پر انگریزوں نے حکومت کی اور اسکول کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ مسالے بیچنے آئے تھے. وہ مسالے بیچنے اتنا یورپ سے یہاں تک آئے گے. یہ سارے ویلیوز ہمیں سکھائے جاتے ہیں، پھر بھی چلو ہم اس کو سیکھتے ہیں. مگر اس وقت کی تاریخ میں یہ وارد ہے کہ جب ہندوستان میں وہ یہاں پر آئے اور پھر یہ جو ڈفرینٹ سیکٹ سے اس کو انہوں نے توڑنا شروع کیا، مسلمانوں کی حکومتوں پر قبضہ کرنا شروع کیا. بہت ساری چھوٹی چھوٹی طاقتیں تھیں، سردار تھے، ان کو جو ہے یونٹی کے نام پر ان کی ساری ریاستوں کو ختم کیا. تو اب ایک بہت بڑا مسئلہ انگریزی حکومت کے سامنے یہ تھا کہ ہندوستان میں ان کی بقا کی کیا گارنٹی ہے، کیا ضمانت ہے کہ انگریز یہاں پر زیادہ دیر تک ٹک پائیں گے. اتنی سارے کلچرز، اتنی ساری تہذیبیں اور اتنے ڈفرنٹ جو ہے ثقافتیں موجود ہیں، تو ان میں ان کی بقا کی کیا گارنٹی ہوگی. اس کے لیے باقاعدہ ٹیم بنائی گئی، ہندوستان بھیجا گیا اور پھر ان ٹیموں نے ہندوستان میں اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ویلیوز کے حساب سے کام کیا. واپس لنڈن میں ان کا بہت بڑا جلسہ ہوا. یہ گوگل پہ بھی موجود ہے، آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں. تو اس وقت ہر کوئی الگ الگ ویلیوز ذکر کر رہا تھا. کسی نے یہ ذکر کیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہندوستانی لوگ اپنے دھرم ویر کے اوپر زیادہ بلیف کرتے ہیں، چاہے خواہ ہندو ہو، خواہ مسلمان ہو یا دوسری تہذیبوں کو ماننے والے ہو، وہ دھرم کی ویلیوز کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. تو اس کو میٹنگ کے اندر رکھا گیا، اس کا سولوشن نکالا گیا. لارڈ ویلسلے کو کھڑا کیا گیا کہ آپ نے ہندوستان میں کیا کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسے کالج کی بنیاد رکھی ہے جہاں پر پڑھنے والے تو انڈین لوگ ہوگے، انڈین نیشنل ہوگے، مگر ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کا ایڈمنسٹریشن اور ان کے گھروں میں ہونے والے ساری ایکٹیویٹیز
ہمارے اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی۔ لارڈ ویلسلے نے، ہم جانتے ہیں کہ کلکتہ کے اندر فورٹ ولیم کالج کی اس وقت بنیاد رکھی تھی، اور 34 ایئرس تک یہ جو ہے کالج چلا، رن کیا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ڈفرینٹ جو سردار تھے ان کو یونٹی میں لا کر ان کے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشنز دلایا، اور انگریزوں کو اس وقت فوج اور ملٹری کی ضرورت، سب سے بڑی بیسک نیڈ ان کی موجود تھی کہ فوج اور ملٹری کے ذریعے سے سپورٹ کیا جائے۔ 34 ایئرس تک ہمارے اپنے آفیسرز وہاں سے نکالے گئے، وہاں سے ہمارے فورس، ہماری ملٹری وہاں سے پیدا ہوئی، جو نسلاً تو ہندوستان تھے لیکن خدمتاً انگریزوں کے غلام۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، اور اب ان چیزوں کو چھپانا اور ان چیزوں پر پردہ ڈالنا، یہ آج کے وقت کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بالکل کھل کر لوگ آج ہماری دینی ویلیوز کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں۔ چنانچہ 34 ایئرس تک یہ کالج چلا، اور وہاں ان 34 سال کی مدت کے اندر 1800 سے لے کر 1840، اس 40 سال کی آپ تاریخ ہسٹری پڑھیے۔ یہ 1857 وغیرہ کے جو واقعات ہوئے نا، وہ یہاں پر پریپیئر ہوئے۔ تو میں آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کسی قوم اور مذہب کے کلچر، اس کی تہذیب اور اس کے دین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی غلام بنتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت پر زیادہ سے زیادہ زور دینے کی کوشش کریں۔ یہ وقت ایسا ہے جب ہمارے سامنے میڈیا کے چیلنجز ہیں۔ ہمارے بچوں کے سامنے سب سے بڑا چیلنج جو پیرنٹس کے سامنے آتا ہے وہ موبائل کا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج۔ بلکہ میں نے ایک دو تقریر میں اس سے پہلے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی گھر میں ولادت ہو تو سب سے پہلے ماں سے موبائل چھین لینا چاہیے۔ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ اس وقت اس قدر ہم اس کو ایجوکیشن کی وجہ سے، دو تعلیم کے برڈن کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ اگر ماں کے پاس سے موبائل لے بھی لیا جائے تو اس کے پاس کرنے کے لیے 50 کام ہیں، 50 کام ہیں جو بچوں کی تربیت کے اور ان کے ویلیوز کے حساب سے کیے جا سکتے ہیں۔ ہم عیسائی اسکولوں کو دیکھ لیجئے، عیسائی مشنریز کی جو اسکولیں ہیں، کنوینٹس اسکولز، کیا نہیں کرتے وہ اپنے دین کے لیے؟ اسکولوں میں، کالجز کے اندر، یہاں سے آپ آخر تک جائے۔ پچھلے دنوں میں ماسلا کا رہنے والا ہوں، رائے گڑھ کا۔ میں بس سے جو ہے رائے گڑھ جا رہا تھا تو راستے میں مجھے 3-4 میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے کچھ اسکولز نظر آئے، تو باہر گاڑی چلتے چلتے میں اسکولز دیکھتے جا رہا ہوں۔ یقین مانیے مجھے پنویل سے جو ہے مانگاؤں تک پہنچتے پہنچتے 3 عیسائی مشنریز کے اسکولز نظر آئے، اور پنویل چھوڑنے کے بعد فوراً میں نے دیکھا ایک جو ہے بورڈ لگا ہوا تھا، اس پہ جو ہے ایک ورڈز لکھی ہوئی تھی بائبل کی کہ وہ آئے گا اور ضرور آئے گا اور سارے انسانوں کی وہ اصلاح کرے گا۔ در حقیقت اس طرح کی جو چیزیں بائبل وغیرہ میں وارد ہے، یہ 100% اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جب اسلامک اسکالرز کے ڈیبیٹ ہوئے ہیں کرسچن لوگوں کے ساتھ اس ویلیو پر، وہ ہمیشہ سرنڈر ہوئے کہ بائبل میں جتنی بشارتیں دی گئی ہیں، جن کو یہ حضرت عیسیٰ پر امپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہیں، نہ کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق۔ بلکہ بائبل میں بہت ساری بشارتیں ایسی ہیں جو صحابہ کے متعلق ہیں۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آگے اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار۔ یہ مثالیں امت مسلمہ کے تعلق سے تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں جو ہمارے نبی سے متعلق ہے، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ وہ اپنے اسکولز اور کالجز میں ہمارے ویلیوز کو استعمال کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کا ذکر تورات میں، امت مسلمہ کا، جس کا میں اور آپ حصہ ہیں۔ کیا ایسی امتیں آئیں گی جو ظلم اور جور کو ختم کرے گی؟ یہ سارے ویلیوز ہمارے تعلق سے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو عیسائی اسکولوں
کو آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر وہ اپنے ریلیجن اور اپنے مذہب کی چیزوں کو زندہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کچھ دنوں پہلے جو ہے ایک کتاب لکھی گئی ہے, 2 امریکن اسکالرس ہیں, انہوں نے مل کے ایک کتاب لکھی 700 plans to evangelize the world. اس دنیا کو عیسائی بنانے کے 700 پلان. کتنے پلان؟ 700 پلان, جس کے ذریعے سے دنیا کو عیسائیت میں داخل کیا جا سکتا ہے. آج ہم اس ایک کنٹری میں رو رہے ہیں, اس وقت دنیا کے 132 کنٹریز عیسائی ہے, کرسچن ہے, اور مکمل اپنے ویلیوز کے ساتھ وہ عیسائیت کو چلا رہے ہیں. جس وقت کووڈ آیا, ساری دنیا میں کووڈ چل رہا ہے اور بالکل مزے میں مستی میں گئے, وہ اس سے فری لائف گزار رہے ہیں. کس بنیاد پر؟ اس کی گہرائیوں میں اگر ہم جائیں تو بہت سارے سوالات جو ہے کھڑے ہوں گے. تو بہرحال یہ 700 plans to evangelize the world, یہ 2 امریکن اسکالرس نے مل کر کتاب لکھی ہے. اس کے اندر ڈیوڈ بیرٹ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے عیسائیت اور لوگوں کو کرسچن بنانے کی راہ میں رکاوٹ ہے, وہ ہے مسلمانوں کے محمدن کمیونٹی کے چھوٹے چھوٹے اسکولز اور ان کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں. یہ ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج. آپ تصور کیجئے کہ ہم اس چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہیں, چھوٹی سی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہمارے اسکولز ہیں, مگر چونکہ یہاں اسلامک مورلز اور اسلامک اخلاق اتنی پختگی کے ساتھ سکھائے جاتے ہیں, یا ہمارا قرآن اتنا پختہ ہے کہ لاکھوں چیلنجز کے باوجود اور لاکھوں سازشوں کے باوجود اللہ نے اس میں اتنی مضبوطی دی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر بک لکھنے والے اور دورے کرنے والے ہماری چھوٹی سی مسجدوں اور چھوٹے چھوٹے اسکولوں سے بھی خوف کھاتے ہیں. یہ تو ڈیوڈ بیرٹ نے لکھا ہے. علامہ عبد الرحمن السمیت, نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ علامہ عبد الرحمن السمیت رحمہ اللہ کویت کی ایک بہت مشہور ہستی تھی, بہت بڑے بزنس مین تھے, بلینئر کویت کے. مگر افریقہ کے جنگلوں میں جا کر انہوں نے دین کی تبلیغ کی. اپنی فیملی کو لے کے جاتے تھے افریقہ کے جھوپڑے میں, جنگل میں, ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگ انسانوں کا نہیں, حیوانوں کا نہیں بلکہ انسانوں کا گوشت کھاتے تھے. ایسے لوگوں کے پاس جا کر انہوں نے جو ہے اسلام کی تبلیغ کی, دعوت دی, اور انہیں کفر سے نکال کر اچھے اخلاق, اچھے ویلیوز, سماج اور معاشرے میں کیسے جینا ہے, یہ ساری چیزیں ان کو سکھائی. لاکھوں کی تعداد میں. ان کی وفات ہوئی تقریباً, عبد الرحمن السمیت کی کب وفات ہے؟ 2015 میں شاید, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے, گوگل پہ بتائے گا. تو اپنی فیملی کو لے کر وہ جاتے تھے اور وہاں جنگلوں میں بستے تھے اور لوگوں کو جو ہے اسلامک ویلیوز بتاتے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے لمحات عن التنصیر میں کہ جب میں کویت سے افریقہ جاتا تھا اور وہاں پہ دعوت و تبلیغ کرتا تھا, میرے سامنے سب سے بڑا چیلنج تھا کرسچینٹی. جنگلوں میں بھی ان کے داعی ہیں. عبد الرحمن السمیت نے ذکر کیا کہ 1340 پلان ایسے ہیں جو میں نے معلوم کیے ہیں عیسائیت صرف افریقہ میں کام کرنے کے لیے کر رہی ہے. 20 ملین عرب ڈالرز کا ایک بہت بڑا تخمینہ ہے جو پرائیویٹیشنل طور پر عیسائی مالدار حضرات اسکول اور کالجز اور ہاسپٹلز پہ خرچ کر رہے ہیں. 20,000 سے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں جو اس مقصد سے بنائے گئے ہیں. بلکہ بہت ساری مثالیں انہوں نے ذکر کی. اس میں سے ایک مثال ایسی ہے کہ اگر یہ لوگ پکنک پر بھی جاتے ہیں تو اپنی گاڑی کو جان بوجھ کے بند کرتے ہیں تاکہ جیزس کے نام سے گاڑی دوبارہ شروع ہو, سٹارٹ ہو. دیکھیے کیسے ویلیو سکھائے. ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے. ہماری قوم کے مالداروں کو, ہماری قوم کے افراد کو, علماء کو, اسکالرز کو, ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے کہ دین کو اپنے دنیا کی تعلیم میں کیسے داخل کیا جاتا ہے. کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہماری ساری کی ساری اقوام جو ہے عالم ہو, مفتی ہو. نہیں, سماج میں علماء اور مفتیوں کا بہت بڑا مقام ہے.
بہت بڑا مقام ہے، اور اگر یہ جو مدارس اسلامیہ جو کردار ادا کر رہے ہیں یہ کردار ختم ہو جائے تو مسلم امت ساری کی ساری ختم ہو جائے گی۔ ان کا اپنا کردار ہے، لیکن یہ قرآن کی روح ہی نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگوں کو مفتی بنایا جائے، سارے کے سارے لوگوں کو عالم بنایا جائے، نہیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، یہاں پر من تبعیض کے لیے ہے، بعض علماء نے جنس کے لیے کہا ہے کہ ایک طبقہ ایسے ہونا چاہیے ہر طائفہ میں۔ کیا مراد ہے ہر طائفہ میں؟ ہر طائفہ سے مراد علماء اکرام نے بہت سارے اقوال ذکر کیے، جن میں سے ایک جو بنیادی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے ٹرائبس، خاندانی نظام، خاندانی اسٹرکچر۔ آج ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں۔ ایک طرف ایک ہی خاندان میں ڈاکٹرز بن رہے تو سارے ڈاکٹرز بن گئے، ایک طرف ایک خاندان میں سارے سول انجینئرز ہیں تو سارے سول انجینئرز ہیں، تو آپ کی دینی ضرورت کون پورا کرے گا؟ ایک طرف آپ کے خاندان میں عالم بن رہے تو سارے عالم اور مفتی بن رہے تو آپ کی دنیاوی ضرورت کون پورا کرے گا؟ تو یہ سسٹم اور اس ویژن کا اپنے اپنے گھروں میں اسٹیبلش کرنا اور اس کے تحت اپنی اولاد کو تقسیم کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، ضرورت ہے کہ ہم دین کو اور دینی ویلیوز کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے اسکولوں میں لائیں، اپنے گھروں کے اندر لائیں۔ یہ وقت کی انتہائی زیادہ اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ تربیت کے تعلق سے میں بہت ساری چیزیں ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تربیت کے ناحیے سے سب سے اہم ہمارے سامنے جو چیلنج ہے وہ بچے کی ٹائمنگ کا چیلنج ہے، کہ بچے کے پورے دن کے اسکیجول کو کس طریقے سے ہم ڈسٹریبیوٹ کریں، بلکہ اس کا تو خاکہ بننا چاہیے، چاہے وہ اسکول سے بنے یا پیرنٹس آپس میں اپنے گھر کے کاموں کے حساب سے وہ بنائیں، جس میں ساری چیزیں ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے، کہ بچے کی تعلیم کی خاطر صبح سے شام تک اس کو کس طریقے سے اسلام سے جوڑا جائے، اخلاق سے جوڑا جائے، اجتماعیت سے جوڑا جائے، اور گھر کے ٹرائبس اور خاندان کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم بالکل سپریٹ گھرانوں کے قائل ہو چکے ہیں۔ ہمارے بغل میں اگر کوئی پڑوسی ہے، ہم کو اس کے حقوق نہیں معلوم ہے، ہمیں اس کے حقوق ہمیں نہیں پتہ ہے، اور ہمارے بچے اس قدر سیلفش ہوتے جا رہے ہیں کہ ماں باپ کے علاوہ تو اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا، بلکہ آ چکا ہے، کہ یہی بچہ اگر اسے اجتماعی ویلیوز اگر ہم نے نہیں سکھائے، آج شادی میں جانا، میت میں جانا، صلہ رحمی کرنا، گھروں کے اندر اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا، بہنوں کو ان کے حقوق دینا، اگر ہم نے نہیں سکھائے تو یقین مانیے کہ یہ اولڈ ایج ہوم جن کی تعداد آج ہمارے ہاں بہت کم ہے، بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گی۔ میں مسلم کمیونٹی کے ریشو کی بات کر رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ بڑھے گی، جبکہ قرآن کا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو لوگوں کے بارے میں وصیت کی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے، عدل نہیں، انصاف نہیں۔ انصاف یہ ہوتا ہے کہ اگر والدہ کو 10 روپے کی ضرورت ہے تو اسے 10 روپے دیے جائے۔ اگر آپ نے 2 گھنٹہ ڈیوٹی کی ہے تو 2 گھنٹہ ڈیوٹی کا بدلہ آپ کو 100 روپے ملنا چاہیے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ مگر 2 گھنٹے کے 100 روپے کے بجائے آپ 200 روپے دیں، یہ احسان ہے۔ احسان کی ویلیو عدل اور انصاف کی ویلیو سے ڈبل ہے۔ اسی لیے حدیث جبرائیل کے اندر جو 3 ویلیوز سکھائے گئے کہ مجھے ایمان اسلام کے بارے میں بتاؤ، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، آپ لوگ جانتے ہوں گے اس ٹاپک کو، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو احسان کا جو ویلیو ہے وہ عدل اور انصاف سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے دین اسلام دین عدل بھی ہے اور دین احسان بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے امتوں کو جمع کیا، یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے صبح سے لے کر ظہر تک کا وقت دیا، انہوں نے کام کیا، ان کے کام کا بدلہ اللہ نے انہیں دے دیا۔ نصرانیوں کو اللہ نے وقت دیا، انہوں نے جو ہے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ویلیوز کا اجر دے دیا۔
پھر امت محمدیہ کو 70ویں نمبر پہ بھیجا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتم تتمون 70 امہ، 70ویں نمبر پہ بھیجے جانے والی تم امت اور سب سے آخری امت. ہمارے سے پہلے جو ٹریڈیشن گزر چکا ہے یہ 69 ٹریڈیشن سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت. اور امت محمدیہ قیامت کے قریب آنے والی سب سے آخری امت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ سارا ٹریڈیشن جو ہم اس کے ہسٹری کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ سارے ٹریڈیشن اسلام کے ٹریڈیشن کے مقابلے میں میں تو کہتا ہوں ہیچ ہے. ارے اگر ٹریڈیشن پڑھنا ہے نا تو جیوز کا پڑھنا، یہودیوں کا پڑھیے، نصرانیوں کا پڑھیے، بنو اسرائیل کا پڑھیے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. اور قرآن جب کسی چھوٹی چیز کو ذکر کر دے اس کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے. یہاں تو ہمارے پاس بنو اسرائیل کے نام سے سورت ہے، آل عمران کے نام سے اللہ نے آل عمران کو اس دنیا پر حکومت کے لیے چن لیا، مریم علیہ السلام کے خاندان کو. یہ سب ہم جانتے ہیں. مریم علیہ السلام کی سورہ مریم علیہ السلام کے نام سے سورت ہے. عیسائی مبلغین جو قرآن جانتے ہیں، جو عربی زبان جانتے ہیں، آج بھی قرآن پڑھتے ہیں تو روتے ہیں کہ جو چیزیں بائبل میں نہیں ہے وہ قرآن کے اندر ہے. قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے. تو اصل ٹریڈیشن جس کو مانا جائے کہ کوئی ٹریڈیشن ہے تو وہ امت مسلمہ سے پہلے گزرا ہوا ٹریڈیشن اور امت مسلمہ کا ٹریڈیشن جس کا ذکر قرآن نے کیا. یہ ہم جو ہسٹری کی کتابوں میں پڑھتے ہیں یہ صرف پڑھنے کی حد تک ہے. اس میں کتنے سارے جھوٹ ویلیوز ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں. فلم انڈسٹری کے ذریعے ہمیں جو بتایا جاتا ہے اس کے ذکر کی اور یادے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس میں کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے. لیکن کیا ہمارے بچے یہ نہیں سیکھ رہے ہیں؟ ایک وقت آئے گا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی طرف دھیان نہیں دیا اور اس طریقے سے کو ایجوکیشن چلانے والے اسکول کی طرف سے نوٹس اور مذکرات تیار نہیں کیے گئے تو اسلام دشمنی کے لیے ہماری اولاد ہی کافی ہو جائے گی، ہماری اولاد ہی کافی ہو جائے. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے گھروں کے اندر اسلامک ویلیوز کو پیدا کیجئے. اسکولز میں، کالجز میں جو چیز پڑھائی جاتی ہے اس پر اپنے بچوں پر نگرانی رکھیے. کون سا سبجیکٹ پڑھایا گیا اور کون سا سبجیکٹ ہماری اسلامی عقائد کے ساتھ، ہمارے نظریات کے ساتھ ٹکراتا ہے، کانٹریڈکٹس ہے، اس کی وضاحت لیجئے. اگر نہیں ہوتی ہے علماء سے رابطہ کیجئے، ان کے ذریعے سے وضاحت لیجئے. یا وہ ہسٹری جاننے والے، تاریخ جاننے والے جو مغل کی، تغلق کی، لودھیوں کی، اسلام کی، امویوں کی، عثمانیوں کی تاریخ جانتے ہیں، ان کی طرف رجوع کیجئے. اور اپنے بچوں کو اس آنے والے الحاد سے اور اس آنے والے دیگر پالیسیوں سے جو اسلام کے اقدار کے منافی ہے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کیجئے. اسی طریقے سے ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جس کا تعلق بچے اور ماں کے درمیان ہے. یہ ایک بہت ہی مبارک سلسلہ ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں جب شوہر اور بیوی کا ذکر کیا قرآن میں تو دو جگہ پر اس کو فتنے سے تعبیر کیا. لیکن جب بچے کا ذکر کیا اور ماں کا ذکر کیا تو اسے مبارک سلسلے کے طور پر اللہ نے تعبیر کیا ہے. اس لیے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ اپنے آپ اوقات کے حساب سے، اپنے اسکیجول کے حساب سے ان کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کریں. خاص کر سونے کے اوقات جس میں ہم اپنے موبائلز دیکھتے ہیں. اگر آپ موبائل دیکھو گے اور آپ بچے کو نصیحت کرو گے بیٹا قرآن پڑھ، وہ نہیں پڑھنے والا، اس پر اثر نہیں ہوگا. آپ اپنے بچوں کو دینی ویلیوز سکھانا چاہو گے، خود آپ عمل نہیں کر رہے ہو تو آپ کا بچہ کیا سیکھے گا؟ سب سے پہلا انسان کی زندگی میں اثر اس کی ماں کا ہوتا ہے. اور جیسا کہ نیوٹن نے کہا ہے کہ ایک باپ سماج اور معاشرے کے لیے ایک باپ ہے، لیکن ایک ماں سماج اور معاشرے کے لیے ایک نیشن کی حیثیت رکھتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خصوصی دھیان دیں. میں کچھ چیزیں لکھ کر لایا تھا لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے اس لیے میں انشاءاللہ کسی وقت کے لیے اس چیز کو ہم رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے. الہ العالمین ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بچیوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.